الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد. اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وكلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. صلوات. سورہ مبارک ابراہیم کی یہ آیات ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ اپنے اس کلام میں یوں ارشاد فرما رہا ہے: الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ. اے میرے حبیب، آپ نے دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی. کشجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے. اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ اصلها ثابت، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں. یہ پہلی آیت یعنی 24ویں آیت، اور پھر دوسری آیت جو میں نے پڑھی اس کے بعد تؤتی اکلھا کل حین، یہ وہ درخت ہے. تیسری صفت بیان ہو رہی ہے شجرہ طیبہ کی. پہلی صفت اصلھا ثابت، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. وفرعها فی السماء، اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں. اور اس کی تیسری صفت یہ ہے کہ تؤتی اکلھا کل حین بِإِذْنِ رَبِّهَا، یہ اپنے رب کی مرضی سے ہر موسم میں پھل دیتا ہے. صلوات پڑھیں تو محمد و آل محمد پر. تؤتی اکلھا کل حین، ہر موسم میں یہ درخت پھل دیتا ہے. یضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ ایسے ہی لوگوں کے لیے مثالیں دیتا ہے. لعلہم یتذکرون، شاید کہ لوگ ان مثالوں کے ذریعے سے ہی سمجھ لیں. اس کے بعد والی آیت: وَكَلِمَةُ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور جیسے کلمہ طیبہ ہے ایک کلمہ خبیثہ بھی ہے. اور کلمہ خبیثہ ایسے ہی ہے جیسے شجرہ خبیثہ ہے. اور شجرہ خبیثہ کی تو ایک ہی صفت ہے. صفات تو ہوتی ہی اس میں ہے نا، جس کا وجود ہو. جس کا وجود ہی نہ ہو اس کے اندر کوئی صفات نہیں ہوتی. اس کا عدم ہی اس کی صفت ہوتی ہے، اس کا نہ ہونا ہی اس کی صفت ہوتی ہے. لہذا اب شجرہ خبیثہ کو اللہ کیسے سمجھا رہا ہے ہمیں؟ وشجرۃ خبیثہ، اور شجرہ خبیثہ کیسا ہے؟ اجتثت من فوق الارض، یہ زمین کے اوپر سے اگتا ہے. ما لہا من قرار، اس کو کوئی استقامت اور اس کو کوئی مضبوطی نہیں ہوتی. ہوا کے دوش پہ رہتا ہے، رنگ بدلتا رہتا ہے، حلیے بدلتا رہتا ہے، در بدلتا رہتا ہے، گھر بدلتا رہتا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. شجرہ خبیثہ اجتثت من فوق الارض، زمین کے اوپر سے اگتا ہے. ما لہا من قرار، کوئی قرار بھی نہیں ہوتا ایسے.
کوئی استقرار نہیں ہوتا، کوئی اس کے اندر استقامت نہیں ہوتی، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا. جیسے اقبال نے کہا ہے کہ رنگ بدلتے حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. یہ کوفی و شامی بدلتے ہیں، حسینی نہیں بدلتے ہیں. جو حسین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر. اب ہماری ساری توجہ ان مجالس میں، ان محافل میں، ان 3 آیات سے جو جس جملے پر میری ساری طالب علمانہ نگاہ ہے وہ ہے اصلها ثابت. اس شجرہ، اچھا یہ بات پہلی مجلس میں ہو گئی ہے، پہلی نشست میں، کہ شجرہ طیبہ سے مراد یہ خانوادہ پیغمبر اہل بیت مصطفیٰ، یہ گھرانہ ہے جو شجرہ طیبہ ہے. اور شجرہ طیبہ کی بنیاد اور جڑیں جو ہیں وہ سرکار کی ذات ہے. اصلها ثابت، اس کی جو جڑیں ہیں وہ ثابت ہیں. محمد الرسول پڑھا جا رہا ہے یا نہیں پڑھا جا رہا؟ تو یہ اصلها ثابت، اصل جو ہے وہ بنیاد بہت واضح اور مضبوط ہے. وفرع فی السماء، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمانوں میں ہیں. اور یہ واحد درخت ہے کہ جس کا یہاں بھی تعلق ہے اور وہاں بھی تعلق ہے، اور یہ وہاں والوں کو بھی کھلاتا ہے اور یہاں والوں کو بھی پالتا ہے. یہ دونوں جگہ سے جڑا ہوا ہے. اور وسیلہ بھی اسی کو کہتے ہیں جو 2 طرفوں سے وابستہ ہو. جو یہاں سے جڑا ہوا ہو اور وہ وہاں سے جڑا ہوا، وہی حق رکھتا ہے کہ وسیلہ کہلائے. میں ایک اور لفظ آپ سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں عزیزان گرامی، ان کا یہاں سے جڑنا بشریت ہے، وہاں سے جڑنا نورانیت ہے. لہٰذا یہ ہیں بھی تو بشر بھی ہیں، تو نوری بشر ہیں. اور یہاں سے وہاں کا تعلق اور وہاں سے یہاں کے تعلق کو بھی ایک جملے میں سنتے جائیں میرے بچے اور کم سن ساتھی، کہ یہاں سے وہاں کے تعلق کو معراج کہتے ہیں اور وہاں سے یہاں کے تعلق کو رسالت کہتے ہیں. اچھا، یہاں سے اور وہاں کے تعلق میں ایک اور جملہ بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے، اور اچھے جملے ہی نثر میں، ابھی تو آپ نظم میں سنا رہے تھے، اور مجھے خوف ہے کہیں میری نثری جملوں پہ کوئی نظم دوبارہ شروع نہ ہو جائے. تو اچھی بات ہے، محفلیوں میں ایسے ہی ہونا چاہیے. ایک صلوات اور پڑھیں گے محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی. دیکھیں، یہاں سے وہاں کا تعلق یہ ہے کہ یہ ہماری حاجات کو وہاں پہنچاتے ہیں. ہم کہاں بھی بہت اچھا پڑھا کہ میں تو علم سے اپنی حاجتیں کہتا ہوں، اور جی وہاں تک کیسے پہنچ جاتی ہیں. تو میں نے تو اسے نہیں بلکہ بہت سارے چیزوں کو، ایک صلوات پڑھ رہا محمد و آل محمد پر. علم میں حضرت عباس ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہم زریح پر جاتے ہیں نا مولا کے. تو یہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ اہل بیت امیروں کے ہیں، غریبوں کے نہیں ہیں. وہ جو غریب نہیں جا سکتا وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے تو ہم جو ہمارے ان وطنوں میں، ہمارے ان ممالک میں جہاں کے ہم لوگ ہیں، وہاں ہمارے ہاں علم کا مقام ایسا ہی ہے جیسے مزارات اور مقامات مقدس کا ہوتا ہے. جی، ہم اس کی خاطر اپنی جان دے دیتے ہیں، ہم اس کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، اور وہ ہماری وجود کا اور ہماری بقا کا ذریعہ ہوا کرتا ہے. ایسا ہی ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ یہاں سے ہماری حاجات وہاں جائیں، تو یہ یہاں سے وہاں کا تعلق ہے. اور وہاں سے حکم الہی یہاں آئے تو یہ وہاں سے یہاں کا تعلق ہے. یہ اللہ کے پیغاموں کو ہم تک پہنچاتے ہیں، ہماری حاجتوں کو اللہ تک پہنچاتے ہیں. یہ شجرہ طیبہ جو یہاں سے جڑا ہوا بھی ہے اور وہاں سے جڑا ہوا بھی ہے، یہ اصلها ثابت. اور اس شجرہ طیبہ کی جو جڑیں ہیں وہ بڑی مضبوط ہیں. عزیزان گرامی، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. اس کی مضبوط جڑیں ہی تو ہمیں مضبوط بنا رہی ہیں. کسی اور دروازے پہ جانے کا جواز نہیں ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہیں اور جا کے بیٹھیں. جو خود مطمئن نہ ہو وہ ہمیں کہاں مطمئن کریں گے؟ میں آپ کی ایک ہدیہ کرتا جاؤں. ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے ایک رسانے کے اوپر، ایک ٹی وی چینل پر، ماہ مبارک رمضان میں اور محرم میں اور مختلف مذہبی مناسبتوں پہ ہمیں یاد کیا جاتا ہے. تو ایک دیوبندی دوست ہمارے ساتھ تھے، مفتی صاحب. بات آئی اہل بیت کی عظمت کی، تو کہنے لگے مولانا آپ تو سارے سال مجلس سے پڑھتے ہیں، مجھے کچھ کہنے دیجئے.
تو میں نے کہا جی میں اپنا وقت بھی آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کچھ کہہ دیں۔ جی واقعی بڑی 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 ایک المیہ کی کیفیت ہے۔ میں نام نہیں لوں گا، ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کے اندر، جو بہت بڑا نام ہے ہمارے بھائیوں کا۔ انہوں نے ابھی ایک کتاب لکھی ہے گلدستہ اہل بیت کے نام سے، اب آدھی بات تو پہنچ جائے گی خیر۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے گلدستہ اہل بیت کے نام سے، بہت عظیم کتاب ہے، اہل بیت کی عظمت پہ کتاب لکھی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے یہ طے کیا تھا کہ کسی شیعہ کتاب سے اہل بیت کے فضائل نہیں لکھوں گا، میں صرف اور صرف اہل سنت کی کتابوں سے اہل بیت کے فضائل لکھوں گا۔ میں نے جب یہ طے کر لیا تو ایک مشکل میں آ گیا، اس لیے اہل بیت کے فضائل مل ہی نہیں رہے تھے مجھے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پڑھے۔ مجھے اپنی کتابوں میں وہ فرماتے ہیں اہل بیت کے فضائل مل ہی نہیں رہے تھے۔ 3 سال لگ گئے مجھے اہل بیت کی عظمت پر کتاب لکھنے میں، اپنی کتابوں سے ڈھونڈنے میں، بہت دقت کے ساتھ۔ لہٰذا ایک گلہ ان کا اپنی قوم کے ساتھ ہے، میرا عالم اسلام کے ساتھ ہے، ہم سب عالم اسلام کے ساتھ ہے کہ اتنی عظمتوں والے وجود کے جن کے بارے میں 313 آیات تو علامہ حسکانی نے شواہد التنزیل کے اندر مسلم لکھی ہے کہ یہ علی کی شان میں ہے، تو جو 313 آیات علی کی شان میں آئی ہوں تو ہر آیت کی 2 لائنوں کی تو کوئی تشریح ہوگی۔ میں اپنے انداز سے بات کر رہا ہوں، ہر آیت کی کوئی 2 سطروں کی تو کوئی تفسیر ہوگی، اسی تفسیر کو تو حدیث کہا جاتا ہے۔ ان آیات کی احادیث کہاں ہیں جن کی بنیاد پر آپ نے یہ سمجھا؟ باقاعدہ ہٹایا گیا ہے، ریموو کیا گیا ہے، زائل کیا گیا ہے، چھپایا گیا ہے، جلایا گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اہل بیت کی عظمت عام ہو جائے۔ اہل بیت کی عظمت عام ہو جائے گی تو پھر تمہیں کون پوچھے گا؟ بقول شخص ہے کہ اسے کون پوچھے گا کہ جو ہٹانا چاہ رہا تھا۔ یہ ظلم ہوا ہے اس گھرانے کے ساتھ۔ اور عزیزان گرامی، یہیں سے میں اپنے ممدوح کی طرف آپ کے رہنوں کو لے کے چلوں اور اپنے آپ کو ان کی خدمت میں پہنچاؤں۔ ہم اصلها ثابت ذہن میں رہے قرآن کی آیت، اس شجرہ طیبہ کو قرآن نے اصلها ثابت مضبوط گھرانہ کہا ہے۔ یہ زمانے سے متاثر ہونے والے لوگ نہیں ہیں، یہ حالات سے متاثر ہونے والے لوگ نہیں ہیں، یہ ہوا کے دوش پر چلنا ان گھرانے والوں سے جڑنے والوں کا کام نہیں ہے، یہ مضبوط رہنے والے لوگ ہیں۔ اصلها ثابت، زمانہ کچھ بھی کرتا ہو یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ زمانہ کچھ بھی چاہتا ہو یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ لہٰذا ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، حسین اکیلے بھی کھڑے ہوں، وقت کچھ دیر کا گزرے گا مگر اب قیامت تک حسین اور اللہ جڑے رہیں گے۔ مگر میں مثال دینے جا رہا ہوں، 80 سال تک حدیث بیان کرنے پر پابندی تھی۔ جوان اور بچے ذرا توجہ کریں، آج حدیث کے نام پر جماعتیں بنانا بڑا آسان ہے۔ جی صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ طویل مدت تک حدیث پر پابندی تھی، حدیث کوئی بیان کرتا تھا، اچھا ایک جانب ظاہر کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب خدا کافی ہے۔ جب کتاب خدا کافی ہے تو نبی مکرم کے جو اقوال ہیں وہ کتاب خدا تو نہیں ہے، وہ تو حدیث مصطفیٰ ہیں۔ تو انہیں کس طرح ختم کرنے کی ایک تحریک چلائی گئی۔ بنیاد کس نے ڈالی؟ بنیاد اس شخص نے ڈالی جس نے 500 حدیثوں کے اپنے ہاتھ سے جلانے کا دعویٰ کیا ہے۔ جی الفاروق میں جا کے دیکھ لیے، جی تاریخ الخلفاء میں جا کے دیکھ لیجئے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ تھک تو نہیں رہے آپ میری باتوں سے؟ جی کہنے جی میں نے 500 حدیثیں نبی کی اپنے ہاتھ سے جلائی ہیں، اور جب کسی نے پوچھا بھائی آپ نے کیوں جلا دی، وہ کھال پر لکھی ہوئی، وہ تختیوں پر، وہ کاغذوں پر، وہ کپڑے پر لکھی ہوئی جو نبی کی تحریریں تھیں جو صحابہ کرام لکھ لیتے تھے، کہا میں نے اپنے ہاتھ سے 500 حدیثیں جلائی ہیں۔ کیوں جلائی ہیں؟ کہ مجھے خوف تھا ان حدیثوں سے امت میں فساد نہ ہو جائے۔ وہ نقن صاحب کا مناظرہ تو بڑا مشہور ہے نا، نقن صاحب فرمانے لگے، ایک صاحب کہنے لگے کہ نقن صاحب سے مناظرہ کرنے والا ہے، ایک شخص کہنے لگا کہ جی آپ جو ہے وہ علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں، یہ آپ کی غلطی ہے، یہ آپ کا شرک ہے، یہ آپ کی گمراہی ہے۔ نقن صاحب نے فرمایا کہ نہیں، ہم علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں یا نہیں مانتے یہ علیحدہ بحث ہے،
ہم فلاں صاحب کو میں محفل پڑھ رہا ہوں جی، فلاں صاحب کو نبی سے افضل مانتے ہیں. معاذ اللہ وہ کیسے نبی سے افضل ہو جائیں گے؟ کہنے جو باتیں سرکار دو جہاں کو معلوم نہیں تھی، معاذ اللہ جو جن باتوں کا معاذ اللہ سرکار کو احساس نہیں تھا، جن باتوں کا معاذ اللہ سرکار کو احساس نہیں تھا وہ انہیں احساس تھا. تو جس کی زیادہ سمجھ ہو، جس کو زیادہ سمجھ آتی ہو بات جی، آپ آ جائیں اپنے پر، تو آپ کہاں سے کہاں بٹھا لے دیتے ہیں ان لوگوں کو جن کو بٹھانے کا حق نہیں بنتا جی. تو حدیث پر پابندی، دقت چاہوں گا، حدیث پر پابندی نہیں تھی میرے عزیزو، تہذیب پر پابندی تھی. حدیث مصطفیٰ در حقیقت ثقافت اسلامیہ کو کہا جاتا ہے. سرکار کی احادیث اسلامی ثقافت کے طور پر ہیں. ایسے معلوم ہو کہ اسلامی ثقافت کیسے بنے گی، وہ نبی کی حدیثیں بتائیں گی. انہوں نے حدیثوں پر پابندی لگا دی، اور اتنی پابندی اور ایسی شدید پابندی، اللہ اکبر، کہ اگر کوئی حدیث بیان کر دیتا تھا تو اسے گرفتار کیا جاتا تھا. اتنی شدت تھی. کتنا بڑا جرم کر رہا ہے بھائی، وہ کیا کہا ہے اس نے، کیا کہا اس نے، کتنی غلطی کر دی اس نے کہ اسے مار رہے ہو لے جا کر، اسے زندان میں ڈال رہے ہو. یہ کیفیت تھی حدیث کے حوالے سے. ایک موٹا نام، اب تو سوشل میڈیا ہے، بہت ساری چیزیں کھل رہی ہیں. اور عزیزان گرامی، میں تو بہت خوش ہوں اس لیے کہ ایک کراچی کے قادری نے، ایک لاہور کے قادری نے، دو قادریوں نے ہماری بڑی مدد کی ہے. ایک نے بے گناہ بے خطا حضرت فلاں نعرہ لگایا، اور اب تک 10 کتابیں اس کے جواب میں خود انہی کے عزیزوں نے لکھ دی ہیں. 10 کتابیں آ چکی ہیں اب تک اس کے جواب میں. اور جو کراچی اور لاہور والے قادری صاحب نے جو بات کی کہ جو ہے وہ بی بی پر کوئی ظلم نہیں ہوا، بی بی پہ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، اور یہ کسی نے کچھ نہیں کیا، تو الحمدللہ ہم نے 34 کتابیں کھول کے دکھائی ہیں. کیا معلوم آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو، وہ ہم نے 34 کتابیں کھول کے دکھائی ہیں کہ یہ آپ کی کتاب ہے، یہ آپ کی کتاب ہے، یہ آپ کی کتاب ہے. شیعہ جھوٹ نہیں بولتے. انہوں نے جملے کہے تھے کہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، گھڑی ہوئی باتیں کرتے ہیں، جعلی باتیں کرتے ہیں، رواویل مچاتے ہیں، روتے ہیں، رلاتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں. ان کے ذاکرین اور ان کے علماء اپنے لوگوں کے احساسات اور جذبات سے کھیلتے ہیں، اپنے مجمع کو رلاتے ہیں کہ بی بی کے ساتھ یہ ہوا، بی بی کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا. تو ہم نے وہ 34 کتابیں انہی کی دکھائی ہیں کہ یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اگر جھوٹ بھی بولتے ہیں تو آپ کے بڑے بولتے ہیں. اور الحمدللہ میں آپ جو اہل مطالعہ لوگ ہیں ان لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان 34 کتابوں میں مزید 6 کتابیں، ظاہر ہے وہ وقت کی تنگی تھی، ہم پہلے ہی کوئی 30 منٹ سے زیادہ کا وہ کلپ بن گیا، وہ شیئر کم ہوتا ہے، لوگوں تک بات کم جاتی ہے جی، اس لیے وہ مختصر کے کرنے کی وجہ سے وہ نے کم دکھائی کتابیں. اب ان ساری کتابوں کو ہم نے اسکین کر لیا تھا. ظاہر ہے 2 کتابیں آپ کی لائبریری سے، 5 کتابیں آپ کی لائبریری سے لا کر ہم نے وہ تیاری کی تھی، اور پھر ہم نے اس کو اسکین کر لیا تھا، وہ کتابیں واپس کر دی تھی. وہ اسکین شدہ وہ متن اصل کتاب کا، یہ نہیں کہ ہم نے اس میں سے کچھ عبارت اتار لی، وہی تصویر اس کتاب کی، وہ ہم کتاب کی صورت میں چھاپ رہے ہیں. جی ہاں، ہو سکتا ہے میں واپس جاؤں تو وہ چھپ چکی ہو، ہم پرنٹنگ کے لیے دے آ چکے تھے. اور وہ کتاب اس لیے چھاپ رہے ہیں تاکہ علماء و ذاکرین کے پاس وہ کتابیں رہیں، اہل علم کے پاس وہ کتابیں رہیں. جب کوئی ایسی بات کرے تو اسے آئینہ دکھا دو. بلندتر صلوات دیا کریں گے. اللہم صل علی. آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں. حدیث پر پابندی کی ایک کتنی شدت تھی کہ امام نسائی کو اتنے کوڑے مارے گئے. 6 اماموں میں سے، یعنی 6 امام سے مراد ہے کہ وہ سیاہ ستہ والے امام، اہل سنت کے امام ہیں نا، 6 کتابیں لکھنے والے جو ان کے بڑے نام ہیں، ان میں سے ایک 6 ان کی شخصیات میں سے ہمارے بھائیوں، ہمارے عزیزوں، ہماری جان، ہم تو اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے کوئی کمزوری نہیں چھوڑتے اور ہونا بھی چاہیے. ان کے 6 معتبر ناموں میں ایک نام حضرت امام نسائی کا ہے. امام نسائی اس کی نے کتاب لکھی، حدیثوں کو جمع کر کے بیان کرنا شروع کیا، اور اس کا نام خصائص امیر المومنین انہوں نے قرار دیا. جیسے ابھی پچھلے دنوں اہل سنت کے ایک بزرگ عالم نے، ظہور احمد فیضی صاحب نے، لاہور کے مقیم عالم دین اہل سنت کے، انہوں نے اس کی شرح بھی لکھی ہے.
امیر المومنین کی شان میں جو امام نسائی نے حدیثوں کو جمع کیا ہے. تو امام نسائی نے جب وہ حدیثیں سرکار امیر المومنین کی شان میں بیان کی تو انہیں اتنے کوڑے مارے گئے کہ آخر وہ زخموں کی تاب نہ لا کر دنیا سے چلے گئے. یہ کیفیت تھی حدیث کی ممانعت کے اوپر، ممنوع تھا حدیث کا بیان کرنا. یہ تو زمانہ چل رہا ہے جی، دور ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں سن 80 سے لے کر اور 2015 تک ہم نے کوئی یہ 30-35 سال تک بڑے جنازے اٹھائے نا. ایک دور تھا اور ہم لوگ آپس میں الجھتے بھی تھے اور ہمارے یہاں آپس میں ٹوٹ پھوٹ بھی ہوئی ان مصیبتوں کی وجہ سے. ہمارے یہاں ان مصیبتوں، کیونکہ مصیبت امتحان ہوتے نا، اور امتحان میں ہر ایک اچھے نمبر نہیں لاتا. تو میں تو تجزیہ کرتا ہوں کہ ہماری قوم کے ساتھ جو پورے پاکستان میں خاص طور پہ ایسا ہوا، میں ہندوستانی دوستوں سے معذرت چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے یہاں ہوا اس کی ایک سبب یہی تھا کہ شدید امتحان کا دور تھا، اور جب پیپر سخت ہوتا ہے تو پھر الجھنیں بھی بڑھتی ہیں. کوئی فیل ہوتا ہے، کوئی پاس ہوتا ہے، کوئی بڑے نمبر لیتا ہے، کوئی چھوٹے نمبر لیتا ہے، کم نمبر لیتا ہے. تو ہمارے یہاں جو مسائل ہوئے وہ ان مصیبتوں کی وجہ سے. دور گزر گیا. کتنا شدید غصے سے کہا جاتا تھا کہ ہمارے مجتہدین فتویٰ کیوں نہیں دیتے کہ ہم بھی کسی کو مار دیں، کیوں نہیں کہتے کہ ہم بھی کہیں جا کے پھٹ جائیں. مگر ہمارے بزرگوں نے دباؤ نہیں لیا، وقت گزارا. اور آج الحمدللہ اگر ہم نے بھی ایسا کیا ہوتا، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر، تو ہم کہاں کھڑے ہوتے، ہم کہاں ہوتے. الحمدللہ آج ہم مظلوم ثابت ہوئے ہیں، ظالم ثابت نہیں ہوئے. اور ہمارا دشمن تو ویسے ہی بے وقوف ثابت ہوا ہے. وہ اتنا بے وقوف ہے، وہ ہمیں مار کر مضطرب رہا، ہم مر کے مطمئن رہے. قافلہ ہمارا آگے بڑھ رہا ہے، وہ تو گم ہو گئے جی. قافلہ تو ہمارا آگے بڑھ رہا ہے نا. دو قافلوں میں لڑائی ہو رہی تھی، ایک قافلہ گم ہو گیا، ہمارا قافلہ بڑھ رہا ہے. وہ آج کہیں منہ چھپائے بیٹھے ہیں، ہم آج بھی چوک پہ ماتم کر رہے ہیں. توجہ ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی آپ پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس، ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس. ہم اپنی موت بھی نظر امام کرتے ہیں. واہ. ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس، ہم اپنی موت بھی نظر امام کرتے ہیں. ہمارے عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے، واہ. ہمارے عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سبھی صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی. حالات سے متاثر ہونا یہ اصلها ثابتن کی صفت نہیں ہے. اصلها ثابتن کا تقاضا یہ ہے کہ حالات سے وہ اثر نہ لیتا ہو. وقت گزر گیا ہمارے یہاں بھی 30-35 سال کا. اب تھوڑا سا دور کچھ اور آنے لگا ہے. اور یہ کیفیات، یہ تو 30-35 سال کا دور تھا نا جو ہمارے خطے کے اندر ایک شدید وقت آیا. لیکن عراق کے اوپر تو 45 سال کا دور رہا. ہم سے وہ 10-15 سال زیادہ مشکل میں رہے. اور ہمارے ہاں تو مجموعی طور پر جو شہیدوں کی تعداد ہے وہ 10,000 ہے. 10,000 کی تعداد ہے مجموعی شیعہ قوم کی جو شہید ہوئے ہیں. عراق کے اندر تو ایک واقعے کے اندر 6-6 ہزار لوگ شہید ہوئے ہیں. ایک پورے شہر کو مار دیا گیا. کربلا میں اس پوری دنیا میں شیعہ جتنا شہید ہوا ہے، ایک اکیلی کربلا میں اتنا شہید ہوا ہے. امام کے روزے کی حفاظت میں کون سا دور تھا جس دور کے اندر امام کے روزے کی حفاظت کے لیے جانیں ہی دی گئیں. تو غرض یہ کہ حالات گزر جاتے ہیں، وقت ایک جیسا نہیں رہتا. میرے مولا علی بھی فرما رہے ہیں ادہر و یومان، زمانہ 2 دن ہی کا تو ہے. کتنا حسین قول ہے مولا کا. میرے مولا فرماتے ہیں ادہر و یومان، زمانہ 2 دن ہی کا تو ہے. یوم لکا و یوم علیکا، ایک دن تیرے خلاف رہے گا، ایک تیرے حق میں آئے گا. تو جب تیرے خلاف دن چل رہا ہو تو ذرا صبر کر لے کہ کل آنے والا دن تیرے حق میں ہے. یہ نظریات ہمیں اہل بیت نے عطا کی. اب زمانے سے متاثر ہونا یہ نہ اہل بیت کا وتیرہ اور طریقہ رہا اور نہیں ان کے چاہنے والوں کا انداز ہے. حدیث پر تھی پابندی.
حدیث پر پابندی، تہذیب اسلامی پر پابندی، ثقافت اسلامیہ پہ پابندی، تفسیر قرآن پہ پابندی، علم الہی پر پابندی، علم مصطفیٰ پہ پابندی، حدیث پر پابندی، علم پر پابندی. اور جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے وہ کسی کا پابند نہیں ہوتا، وہ اللہ کا پابند ہوتا ہے. لہذا حدیث پر پابندی کا شدید دور کون سا تھا؟ حجاج ابن یوسف کا دور، مروان ابن عبد الملک کا دور، جی عبد الملک ابن حشام ابن عبد الملک کا دور. یہ شدید دور تھا جو حدیث پر پابندی کا دور تھا. یہ وہی دور ہیں جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. اور یہ دور ہے میرے مولا علی ابن الحسین زین العابدین سید السجاد. جی کتنا مشکل ترین دور میرے مولا کا حالات کے حوالے سے، مگر امام اسے کہتے ہیں جو حالات سے متاثر نہ ہو، حالات کو متاثر کرے. تو میرے مولا نے 100 کنیزیں اور 100 غلام ہمیشہ اپنے رکھتے تھے. اپنے کپڑے خود مرتب کرتے تھے، اپنا بستر خود سیدھا کرتے تھے، اپنا کھانا خود بناتے تھے. کبھی کسی کنیز کی اور کسی غلام کی خواہش پہ فرما دیتے تھے کہ میرے لیے فلاں غذا بنا دو، جب وہ بہت زیادہ اصرار کرتے تھے. ورنہ حضرت اپنے امور خود انجام دیتے تھے. لیکن 100 غلام ہیں، 100 کنیزیں ہیں، تو یہ غلام اور کنیزیں رکھ کیوں رہے تھے؟ وہ غلام اور کنیزیں اس لیے رکھتے تھے کہ انہیں حدیثیں سکھا کے محدث بناتے تھے. بھائی باہر پابندی ہے نا، میرے گھر میں تو پابندی نہیں ہے. مسجد میں بیان نہیں کر سکتا، اپنے گھر میں تو بیان کر سکتا ہوں. ان کنیزوں کو اور غلاموں کو محدث بناتے تھے اور پانی پلا دینے پر اتنی عطا دکھاتے تھے کہ آزاد کر دیتے تھے. جب دیکھتے تھے نا کہ فلاں محدث ہو گیا ہے، فلاں کو بہت حدیثیں حفظ ہو گئی ہیں، تو وہ پانی لے کر آتا تھا حضرت کی خدمت میں. تو حضرت کہتے تھے جا، میں نے تجھے اسی بات پہ آزاد کر دیا. یہ غلام آزاد نہیں ہوتا تھا، مبلغ روانہ ہوتا تھا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اللہ اکبر. یہ روش تھی اور یہ سیرت. میرے مولا سجاد کی سیرت کے 3 بڑے روشن اور واضح پہلو ہیں. ایک پہلو میرے مولا کا عزیزان گرامی، آپ نے اسلامی مدرسہ، اسلامی درسگاہ، اسلامی اسکول، اسلامی مکتب قائم کیا کہ اسلامی تعلیمات کسی طور مٹنے نہ پائیں، پیغمبر کے فرامین، پیغمبر کے تعلیمات کسی طور محو نہ ہونے پائیں. تو اپنے گھر کو ہی مدرسہ بنا دیا. دوسرا کام حضرت کا ادعیہ، دعاؤں کے ذریعے سے لوگوں کو 2 چیزیں کم سے کم دعاؤں سے ہمیں نصیب ہوتی ہیں. کم سے کم، زیادہ سے زیادہ تو جتنی دعائیں ہیں اور جتنے الفاظ ہیں، جتنے حروف ہیں دعاؤں میں، ان تمام ایک حرف کے اوپر اگر بات ہو تو یہ ساری امام سجاد کی عطا ہے. صحیفہ سجادیہ کی ہر دعا کا ہر حرف امام سجاد کی عطا ہے.